بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایک عظیم ترین اور جامع ترین سورت ہے جس کی فضیلت و اہمیت پر تفصیل روشنی ڈالنا باعث خیر و برکت ہے. پیش خدمت ہے ایک بہتر اور تفصیلی تحریر. سورہ بقرہ قرآن کریم کا دل اور اسلامی زندگی کا دستور ہے. تعارف و وجہ تسمیہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری اور با اعتبار آیا سب سے طویل سورت ہے جو 286 یعنی 286 آیات پر مشتمل ہے. یہ مدنی سورت ہے یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کا نام البقرہ گائے آیت 67 تا 73 میں مذکور بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کے مشہور واقعے کی وجہ سے رکھا گیا ہے. یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی نفسیات، ان کی ہیلہ جوئی اور احکام الہی سے روگردانی کی عکاسی کرتا ہے جس میں امت مسلمہ کے لیے عبرت کے کئی پہلو پوشیدہ ہیں. مرکزی حیثیت و فضائل. سورہ بقرہ کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان چوٹی اور فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ بھی کہا گیا ہے جو اس کی مرکزی اہمیت اور جامعیت پر دلالت کرتا ہے. اسے بعض روایت میں القرآن، قرآن کی ماں کا درجہ بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور قوانین حیات کا ایک بے مثال مجموعہ ہے. احادیث مبارکہ میں فضائل. قیامت کے دن شفاعت اور نور. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے ہوں گی. گویا وہ دو بادل ہیں جو دو سیاہ صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا گویا وہ پرندوں کی دو صفیں ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. وہ دونوں اسے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی یعنی شفاعت کریں گی. صحیح مسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو ان کے نور، ہدایت اور عظیم اجر کی وجہ سے دہراوین دو روشن صورتیں کہا گیا ہے. شیطان سے حفاظت کا قلعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے. صحیح مسلم. یہ حدیث گھروں میں تلاوت قرآن بالخصوص سورہ بقرہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جس سے گھر شیطانی وساوس اور اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. برکت و رحمت کا ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسد، نقصان ہے اور باطل پرست جادوگر وغیرہ اس پر قابو پا نہیں سکتے. صحیح مسلم. عالم ہونے کی علامت. حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کی پہلی 7 طویل صورتوں بشمول البقرہ کو حاصل کیا، یاد کیا اور سمجھا تو وہ عالم ہے. مسند احمد. یہاں عالم سے مراد دین کا گہرا فہم رکھنے والا ہے. سورہ البقرہ کے بنیادی موضوعات اور تعلیمات. یہ سورت ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی ہے. اس کے بنیادی موضوعات درج ذیل ہیں. ایمان کے بنیادی اصول. سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے جس کے بعد حروف کی قرآن کی حقانیت اور ہدایت ہونے کا اعلان ہے. ایمان کے بنیادی ارکان. اللہ پر ایمان، توحید، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان کا جامع بیان ہے. آیت 285. انسانیت کی تقسیم. مومنین ہدایت یافتہ، کفار ہدایت سے محروم اور منافقین دوغلے رویے والے کی صفات اور انجام کا تفصیلی تذکرہ. آیت 201. تخلیق آدم اور خلافت ارضی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، شیطان کا انکار، جنت سے نکلنے کا واقعہ اور انسان کی زمین پر خلافت و ذمہ داری کا بیان. آیت 30 سے 39. اس سے انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد اور اپنی حیثیت کا شعور ملتا ہے. بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ. سورت کا ایک بڑا حصہ آیت 40 تا 123 میں بنی اسرائیل یہود سے خطاب پر مشتمل ہے. اس میں ان پر اللہ کی نعمتوں، ان کی نافرمانیوں، احشفنی، انبیاء کی تکذیب و قتل، بچڑے کی پوجا، گائے کا واقعہ اور ان کے علماء کی گمراہیوں کا ذکر ہے. اس کا مقصد مسلمانوں کو سابق امتوں کی غلطیوں سے سبق سکھانا، اللہ کی اطاعت و شکر گزاری کی اہمیت کو واضح کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کے امتحانات، خالص توحید پر ان کا قیام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ. آیت 124 تا 141. یہودی، عیسائی و مشرکین عرب
سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ وہ موحد تھے اور شرک سے بری تھے۔ تحویل قبلہ کا حکم اور اس کی حکمت، آیت 142 سے تا 150۔ اسلامی معاشرے کے لیے احکامات قوانین۔ یہ صورت مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئی، لہٰذا اس میں ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی قوانین و ہدایت دی گئیں۔ عبادت، نماز، روزہ، آیت 183 سے 187۔ زکوٰۃ اور حج، آیت 196 تا 203 کے احکام۔ معاشرتی و آئلی قوانین، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، مہر اور وراثت کے بعض پہلو۔ معاشی ہدایت، تجارت، لین دین، قرض، سود کی حرمت، آیت 275 تا 281۔ اور صدقات کی فضیلت۔ عدل و انصاف، قصاص اور دیت کے قوانین۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی کی ترغیب اور اس کے اصول، مثلاً طالوت و جالوت کا واقعہ، آیت 246 تا 251۔ اخلاقی تعلیمات، صبر، شکر، تقوی، احسان و عفو، درگزر اور اتحاد کی تلقین۔ آیت الکرسی، توحید کا عظیم ترین بیان، آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت، قدرت، علم اور قیامت کا سب سے مجمع اور موثر بیان ہے۔ اسے قرآن کی عظیم ترین آیت قرار دیا گیا ہے۔ ایمان، دعا اور توکل۔ سورت کی آخری دو آیات 285 تا 286 ایمان کا کامل اقرار، اللہ کی رحمت کی طلب اور مشکلات میں ثابت قدمی کی دعا پر مشتمل ہے۔ ان آیات کی رات میں تلاوت کی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ آیات اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا درس دیتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نمایاں آیات اور ان کی اہمیت، آیت الکرسی 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات و صفات کا جامع تعارف ہے جو توحید کی بنیاد ہے۔ اس کی تلاوت سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور شیطانی وسواس سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آخری دو آیات 285 تا 286۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت ایک مومن کے مکمل عقائد کا خلاصہ اور اللہ سے عاجزانہ دعا ہیں، رات کو ان کی تلاوت کرنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آیت ہر نیکی کی جامع تعریف، 177 آیت۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ آیت نیکی کی حقیقی مفہوم کی واضح کرتی ہے کہ نیکی سے ظاہری رسوم کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ عقائد کی پختگی، مالی قربانی، ایفائے عہد اور مصائب میں صبر کا نام ہے۔ آیت تحدی، چیلنج، 223 تا 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن کے کلام الہی ہونے پر شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک صورت بھی بنا لاؤ۔ یہ چیلنج آج تک برقرار ہے اور قرآن کی معجزانہ حیثیت کا ثبوت ہے۔ وظائف و عملی فوائد۔ آیت کرسی کا ورد ہر فرض نماز کے بعد، سوتے وقت اور گھر سے نکلتے یا داخل ہوتے وقت پڑھنا حفاظت، برکت اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخری دو آیات کی تلاوت، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا مصائب، پریشانیوں سے حفاظت اور رات بھر کی عبادت کے ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، گھر میں باقاعدگی سے مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت، یہ سے چلانا گھر کو شیطانی اثرات، جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ بیماری اور مصیبت میں سورہ بقرہ کی آیات، بالخصوص آیت کرسی اور آخری دو آیات، دم کرنے اور روحانی و جسمانی شفا کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ دعا کی قبولیت۔ سورت میں مذکور دعائیں، خصوصاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 201 اور آخری آیت کی دعائیں قبولیت کے لیے نہایت مجرب ہیں۔ خصوصی پہلو اور عملی اسباق۔ علم و فکری بنیاد۔ یہ سورت مسلمانوں کی علمی، فکری، روحانی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کی رہنمائی۔ یہ انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ انسانی نفسیات کا تجزیہ۔ سورت میں انسان کی کمزوریوں جیسے لالچ، خوف، جلد بازی، ناشکری اور ان کے علاج پر گہری روشنی ڈالی گئی ہے۔ صبر و تدبر و تفکر کی دعوت۔ یہ سورت بار بار غور و فکر اور عقل سلیم کی استعمال کی دعوت دیتی ہے۔ صبر و استقامت کا درس۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر و استقامت اختیار کرنے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ منافقت سے اجتناب۔ منافقین کی صفات کو تفصیل سے بیان کر کے ان سے بچنے اور اخلاقی اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ خلاصہ کلام، سورہ بقرہ قرآن کریم کا ایک عظیم خزانہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے، عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے، معاملات کو شریعت کے مطابق چلانے اور اخلاق کو سنوارنے کا
کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سورت کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اس کے فہم، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔